تاریخ میں نا کبھی کبھی ایسے راز چھپے ہوتے ہیں جو صدیوں بعد جب سامنے آتے ہیں تو ہمارے پورے علم کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آج ہم ایک طرح کی تاریخی جاسوسی کرنے والے ہیں اور میڈیکل سائنس کے ایک ایسے کارنامے پر سوال اٹھائیں گے جسے ہم سب ایک حقیقت مانتے آئے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 1628 میں۔ ولیم ہاروی، جنہیں میڈیکل سائنس کی دنیا کا ہیرو مانا جاتا ہے، انہوں نے اپنی ایک انقلابی کتاب شائع کی، ڈی موٹو کارڈس۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ راز کھولا کہ خون ہمارے جسم کے اندر سفر کیسے کرتا ہے، یعنی ایک ایسی بات جس نے میڈیکل سائنس کا رخ ہی موڑ دیا۔ دیکھیں، ہاروی سے پہلے 1400 سال سے بھی زیادہ عرصے تک دنیا ایک اور ہی نظریے کو مانتی تھی، گیلن کا نظریہ۔ اس کے مطابق خون جگر میں بنتا ہے اور جسم اسے استعمال کر لیتا ہے۔ لیکن ہاروی نے صدیوں پرانی سوچ کو چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا، نہیں، دل ایک طاقتور پمپ ہے اور خون ایک بند سرکٹ میں مسلسل گردش کرتا رہتا ہے۔ یہ اس زمانے کے حساب سے ایک بہت ہی انقلابی بات تھی۔ اور ہاروی کو یہ بات اچھی طرح پتا تھی کہ ان کی یہ نئی تھیوری آسانی سے قبول نہیں کی جائے گی۔ ان کا یہ قول بتاتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ صدیوں پرانے عقیدوں کو چیلنج کرنے پر انہیں زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک طوفان کھڑا کر رہے ہیں۔ اور یہیں سے کہانی میں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ کیا ہاروی کی یہ دریافت 100% ان کی اپنی تھی، یا تاریخ کے دھندلکوں میں کوئی اور بھی تھا جس نے اس بڑی پہیلی کا ایک اہم ٹکڑا بہت پہلے ہی جوڑ لیا تھا؟ تو اب کہانی ہمیں لے چلتی ہے ایک بالکل ہی الگ جگہ اور الگ وقت میں، جہاں ماضی کا ایک گم شدہ راز دوبارہ سامنے آنے والا تھا۔ جگہ تھی برلن کی ایک لائبریری، اور زمانہ تھا 20ویں صدی کا۔ بات ہے سن 1924 کی۔ ایک مصری ڈاکٹر محی الدین التطاوی جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں اپنے پی ایچ ڈی کے لیے ریسرچ کر رہے تھے۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ تاریخ کا ایک بھولا بسرا باب کھولنے والے ہیں۔ اپنی ریسرچ کرتے کرتے التطاوی کے ہاتھ 13ویں صدی کا ایک پرانا عربی مخطوطہ لگا۔ اس کے ورق پلٹتے ہوئے وہ ایک ایسی تفصیل پر رکے جس نے انہیں حیران کر دیا۔ اس کتاب میں خون کے دل سے پھیپھڑوں اور پھر واپس دل میں آنے کا پورا سائیکل، جسے پلمونری سرکولیشن کہتے ہیں، صاف صاف لکھا تھا۔ یعنی یہ تو وہی بات تھی جسے ہاروی کی بڑی دریافت سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ تو ہاروی سے بھی 400 سال پہلے لکھی جا چکی تھی۔ یہ ٹائم لائن دیکھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ 1242 میں ابن نفیس یہ نظریہ لکھتے ہیں۔ 400 سال بعد 1628 میں ہاروی اپنا مکمل نظریہ پیش کرتے ہیں، اور پھر تقریباً 300 سال اور گزر جاتے ہیں۔ تب جا کر 1924 میں ابن نفیس کا کام مغربی دنیا کو دوبارہ ملتا ہے۔ علم کا سفر کتنا لمبا اور عجیب ہو سکتا ہے نا؟ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ پراسرار مصنف تھا کون؟ وہ کون تھا جس نے ولیم ہاروی سے بھی صدیاں پہلے خون کی گردش کے اتنے اہم راز سے پردہ اٹھا دیا تھا؟ چلیں ملتے ہیں اس بھلائے گئے ہیرو سے۔ تو جناب، ان کا نام تھا علاء الدین علی ابن ابی الحزم، جو تاریخ میں ابن نفیس کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ 13ویں صدی میں دمشق میں پیدا ہوئے اور پھر قاہرہ جا کر وہاں کے سب سے بڑے ہسپتالوں کے چیف بنے۔ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے میڈیکل ایکسپرٹس میں سے ایک تھے۔ اصل میں ابن النفیس صرف ڈاکٹر ہی نہیں تھے، وہ تو ایک جینیس تھے۔ انہوں نے میڈیکل ہسٹری کی سب سے بڑی انسائکلوپیڈیا اکیلے لکھی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف پھیپھڑوں میں خون کی گردش کی ہی بات نہیں کی، بلکہ دل کو خون پہنچانے والی کورونری آرٹریز اور بہت ہی باریک نالیوں یعنی کیپلریز کا بھی تصور پیش کیا تھا۔ ان کی زندگی کا آخری لمحہ بھی ان کے کردار کی گواہی دیتا ہے۔ 1288 میں جب وہ شدید بیمار تھے تو انہیں دوا کے طور پر شراب پینے کا مشورہ دیا گیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور یہ تاریخی الفاظ کہے جو ان کے اصولوں پر ان کی پختگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولیم ہاروی نے نقل کی تھی؟ ہرگز نہیں۔ اب کہانی کا دوسرا پہلو سمجھتے ہیں، اور ہاروی کا اصل کمال کیا تھا اسے جانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابن نفیس کا کام تو مغربی دنیا کے لیے ایک طرح سے گم ہو چکا تھا، اس لیے ہاروی نے اپنی تمام دریافتیں خود کیں۔ دیکھیں، ہاروی کی ذہانت صرف یہ نہیں تھی کہ انہوں نے کیا دریافت کیا، بلکہ یہ تھی کہ انہوں نے اسے ثابت کیسے کیا۔ ان کا طریقہ، یعنی تجربات کرنے کا جو انداز تھا، وہی جدید سائنس کی بنیاد بنا۔ آپ ذرا یہ نمبر دیکھیں، 498 پاؤنڈ۔
ہاروی نے حساب لگایا کہ دل ایک دن میں کوئی 498 پاؤنڈ خون پمپ کرتا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی مقدار تھی کہ اس نے ایک ہی جھٹکے میں گیلن کے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا۔ بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جگر اتنا خون روز روز بنائے۔ ان کا یہ مشہور تجربہ تو کمال ہی تھا۔ انہوں نے ایک زندہ انسان کے بازو پر پٹی باندھ کر دکھایا کہ رگوں کے اندر جو والوز ہوتے ہیں وہ خون کو صرف ایک ہی طرف جانے دیتے ہیں، یعنی دل کی طرف۔ یہ ایک سادہ سا لیکن اتنا زبردست ثبوت تھا جس نے خون کی گردش کے پورے نظام کو سب کے سامنے ثابت کر دیا۔ تو آخر میں ہم اس پیچیدہ کہانی سے کیا سیکھتے ہیں؟ یہ کسی ایک ہیرو کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں سائنسی ترقی کے عمل کے بارے میں کچھ بہت اہم بتاتی ہے۔ یہ ٹیبل ایک طرح سے پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ ایک طرف ابن النفیس ہیں جنہوں نے اپنی منطق کی بنیاد پر ایک کلیدی راز دریافت کیا۔ دوسری طرف ولیم ہاروی ہیں جنہوں نے تجربات کے ذریعے پورے سسٹم کو ثابت کر کے دکھایا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے دور کے عظیم ذہن تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سائنس کی تاریخ کوئی سیدھی سڑک نہیں ہے، یہ تو بھول بھلیوں جیسی ہے۔ عظیم خیالات اور علم کبھی کبھی صدیوں کے لیے گم ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی اور انہیں آزادانہ طور پر دوبارہ کھوج نکالتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ اگر ابن نفیس جیسا عظیم سائنسدان صدیوں تک بھلا دیا جا سکتا ہے تو سوچیں تاریخ میں اور کتنے ایسے گمشدہ خزانے ہوں گے جو آج بھی اپنی دریافت کا انتظار کر رہے ہوں گے۔